ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی تھی رجعت کے متعلق، ذکر کیا تھا کہ عقیدہ امامیہ جو ہے وہ رجعت کے بارے میں ایک ایسا مسلم عقیدہ ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور روایات ائمہ اطہار سے بھی ثابت ہے، اور ذکر کیا تھا کہ اسی عقیدے کی بنا پر مذہب تشیع کے علاوہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرق ہیں انہوں نے مذہب امامیہ پر طعن و تشنیع کی ہے کہ آپ جو ہے وہ عقیدہ رجعت کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عقیدہ رجعت میں اس لیے مذہب تشیع پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ وہ رجعت کو تناسخ سمجھتے ہیں، اور تناسخ جو ہے وہ تمام فرق اسلامیہ کے نزدیک باطل ہے، اور انہوں نے یعنی شیعہ کے علاوہ بقیہ مذاہب اسلامیہ نے رجعت کو تناسخ سمجھا، جس کی وجہ سے انہوں نے مذہب تشیع یعنی عقیدہ رجعت رکھنے والوں پر طعن و تشنیع کی ہے، جبکہ تناسخ اور ہے اور رجعت اور ہے۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ تناسخ کسے کہتے ہیں اور رجعت کہتے ہیں؟ رجعت ہے، رجعت ہوا کرتا ہے کیا کہ بدن کا خود وہ بدن کے جو دنیا میں موجود تھا اور ہزاروں سال بعد اللہ کی قدرت سے اسی بدن کا دوبارہ دنیا میں لوٹ آنا، اسے رجعت کہا جاتا ہے۔ کہ جو دنیا میں ایک کیا کہتے ہیں کہ معاد جسمانی کی ایک جھلک ہے، جبکہ تناسخ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں تناسخ ہوا کرتا ہے کہ روح کا ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا، اور وہ بدن پہلے جو بدن سے کیا ہو مکمل طور پر جدا ہو۔ تو یہ تناسخ باطل ہے، اور تمام مذاہب اسلامیہ اسے باطل سمجھتے ہیں۔ رجعت جو ہے وہ تناسخ نہیں ہے، بلکہ رجعت یہ معاد جسمانی کی ایک جھلک ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رجعت جو ہے وہ تناسخ ہے، تو رجعت پر بہت بڑی دلیل ہے جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا۔ تو کیا آپ پھر قائل ہوتے ہیں اس بات کے کہ جناب عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ کہیں کہ یہ تناسخ ہے؟ ہرگز نہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ آپ جو شیعہ پر تہمت لگاتے ہیں کہ ہم رجعت کے قائل ہیں، رجعت تناسخ ہے، تو فرماتے ہیں کہ تمام فرق اسلامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مر جانے کے بعد ایک مرتبہ تمام مردوں کو زندہ کرے گا، کہ جسے معاد جسمانی کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ پھر اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ معاد جسمانی تناسخ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرماتے جب مردوں کو زندہ کرنا، جناب عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ بھی تناسخ نہیں ہے، معاد جسمانی بھی تناسخ نہیں ہے، تو رجعت کیسے تناسخ ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں معاد جسمانی کی ایک جھلک ہے، اور قرآن کریم نے جو ہے وہ اس کی طرف واضح اشارہ فرمایا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ دو مرتبہ اللہ، اے اللہ تو نے دو مرتبہ ہمیں موت عطا کی ہے، دو مرتبہ ہمیں زندگی عطا کی ہے، مگر ہم جو ہے وہ اپنی اصلاح نہ کر سکے، اور ہم تیسری مرتبہ تجھ سے زندگی چاہتے اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ دنیا کی طرف پلٹا دے۔ تو قرآن مجید کیا اس آیہ کریمہ میں تناسخ کی بات کر رہا ہے؟
ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی کا نام کیا ہے؟ رجعت ہے، کہ اسی جسم کے ساتھ کہ جو ہزاروں سال پہلے مٹی میں مٹی بن چکا تھا، اللہ نے اپنی اس قدرت کاملہ سے اس مٹی بنے ہوئے جسم کو دوبارہ اسی صورت میں پلٹایا جس صورت میں وہ پہلے تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یاسین میں کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے کہ جو ہڈیوں کہ جو مٹی بن چکی ہوں گی کہ وہ انہیں زندہ کرے گا۔ تو ارشاد ہوا قل، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے یحییہا، ان ہڈیوں کو اللہ زندگی عطا کرے گا۔ الذی، کون اللہ زندگی عطا کرے گا؟ انشأہا اول مرہ، جس نے انہیں پہلی مرتبہ جو ہے وہ زندگی عطا کی تھی، جب وہ کچھ نہ تھی، کچھ نہ تھا تو اللہ نے عطا کر دیا، اللہ نے اسے جسم عطا کر دیا۔ اب جب کہ وہ جسم تھا گل سڑ چکا، ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی بن چکی، تو اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے کہ وہ اسی جسم کے ساتھ دنیا میں لوگوں کو پلٹائے۔ تو معلوم ہوا عقیدہ رجعت جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس جہت سے، ان دونوں جہتوں سے مناقشہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس حوالے سے مناقشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ رجعت تناسخ نہیں ہے، بلکہ رجعت دنیا میں بھی ایک معاد جسمانی کی جھلک ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دو جہتوں سے زیادہ کہیں تو دو جہتوں سے مناقشہ ہو سکتا ہے۔ ایک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجعت جو ہے وہ واقع ہونا محال ہے، رجعت کا وقوع کیا ہے؟ محال ہے، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا رجعت۔ اور دوسرا کہ رجعت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ ان دو جہتوں سے اگر ہم بحث کریں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ بحث آپ صحیح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اما من طعن فی الرجعت، کہتے ہیں رجعت میں جو طعن و تشنیع کی جاتی ہے، رجعت کا عقیدہ رکھنے والوں کو جو برا بلا کہا جاتا ہے، بے اعتبار ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انہا من التناسخ الباطل، کہ رجعت باطل تناسخ ہے، ایک ایسا تناسخ ہے، رجعت نام ہے اس عقیدہ تناسخ کا کہ جو باطل ہے۔ فَإِنَّهُ، کہتے ہیں یہ بات کر کے انہوں نے عقیدہ رجعت رکھنے والوں پر طعن و تشنیع کر دی، جبکہ فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَعْنَى التَّنَاسُخِ وَبَيْنَ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِ، جس نے بھی طعن و تشنیع کی ہے یہ کہہ کر کہ رجعت جو ہے وہ تناسخ ہے، حقیقت یہ ہے کہ بے شک اس نے تناسخ اور معاد جسمانی کے درمیان فرق ہی نہیں کیا۔ وَالرَّجْعَةُ مِن نَوْعِ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِ، رجعت تو ایک معاد جسمانی کی قسم ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے آئیں پہلے تناسخ کا معنی دیکھتے ہیں، پھر معاد جسمانی کا معنی دیکھتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ خود کر لینا کہ رجعت جو ہے یہ تناسخ ہے یا معاد جسمانی کی ایک قسم ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَى التَّنَاسُخِ هُوَ انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الاول، فرماتے ہیں کہ تناسخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک روح کا دوسری روح میں، ایک روح کا ایک بدن سے نکل کر دوسرے بدن میں منتقل ہو جانا، اور وہ دوسرا بدن پہلے بدن سے مکمل طور پر کیا ہو؟ منفصل ہو، جدا ہو۔ کہتے ہیں یہ جو ہے عقیدہ رکھنا باطل ہے۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَعْنَى الْمَعَادِ الْجِسْمَانِ، اور اسی طرح معاد جسمانی جو ہے اس کا معنی بھی تناسخ نہیں ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ، بلکہ معاد جسمانی کا معنی کیا ہے؟ فرماتے وہ ہے رجوع نفس البدن الاول بمشخصات النفسیت،
کہتے ہیں کہ معاد جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جسم کہ جس طرح وہ اپنی مشخصات، اپنی حیت اور کیفیت میں تھا، 5 فٹ کا قد تھا، اتنی جسامت تھی، اس طرح ہاتھ تھے، اس طرح پاؤں تھے، اس طرح چہرہ تھا، بالکل جس طرح کے ایک انسان دنیا میں تھا، اسی طرح مر جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں لوٹ آنے کا نام کیا ہے؟ یہ معاد جسمانی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ، اور رجعت بھی اسی طرح معاد جسمانی کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، آپ رجعت کو تناسخ کہہ کر ہم پر طعن و تشنیع نہ کریں، اس لیے کہ اگر آپ رجعت کو تناسخ کہتے ہیں تو پھر مانو فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتِ عَلَى يَدِ عِیسیٰ كَانَ تَنَاسُخًا، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ مردوں کو زندہ کرنا جناب عیسیٰ کے ہاتھ سے، جناب عیسیٰ کے توسل سے جو مردے زندہ ہوتے تھے، کان تناسخاً، پھر مانے کہ یہ بھی تناسخ ہے۔ جبکہ فرق اسلامیہ میں سے کوئی مسلم، کوئی فرقہ بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یہ تناسخ تھا۔ وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، اور اگر آپ رجعت کو تناسخ مانتے ہیں تو آئیں پھر تسلیم کریں کان البعث والمعاد الجسمانی تناسخاً، تو پھر یہ بات مانیں کہ بھائی مبعوث ہونا قیامت کے دن اور اسی جسم کے ساتھ جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں سالوں کے بعد نمودار ہونا کہ جس جسم کے ساتھ وہ دنیا میں رہا کرتے تھے، یہ تناسخ ہے۔ جبکہ فرق اسلامیہ میں سے معاد جسمانی کو اور مبعوث ہونے والے دن کو کوئی بھی تناسخ نہیں جانتا۔ کہتے ہیں جب معاد جسمانی اور مردوں کا جناب عیسیٰ کے ہاتھوں پر زندہ ہونے کو آپ تناسخ نہیں مانتے تو پھر رجعت کو آپ کیسے تناسخ مان رہے ہیں؟ جبکہ رجعت یہ معاد جسمانی کی ایک جھلک ہے دنیا میں۔ اذن نتیجہ کیا نکلا؟ لم یبقى الا ان يناقش في الرجعة من جهتين، ہمارے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ رجعت کے بارے میں اگر مناقشہ کیا جا سکتا ہے تو فقط 2 جہتوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو اب تک آپ رجعت کے حوالے سے مناقشہ کر رہے تھے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کون سا مناقشہ، کون سی جہت؟ پہلی جہت یہ ہے کہ الاولی انہا مستحیلۃ الوقوع، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ لوگ عقیدت رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ اس کا واقع ہونا محال ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ مناقشہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوسرا الثانیۃ کذب الاحادیث الواردۃ فیہا، دوسرا مناقشہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ احادیث جو رجعت کو ثابت کرتی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْمُنَاقَشَتَيْنِ، فرماتے پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ محال تو تب مانے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو مقید کر چکے ہوں، وہ اس کی قدرت کی حد بندی کر چکے ہوں، اور رجعت کو محال ماننا یہ اللہ کے نعوذ باللہ محتاج ہونے پر دلیل ہو جائے گی کہ العیاذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی عاجز ہے اس بات پر کہ وہ جو ہے ہزاروں سال پہلے ہڈیاں اور گل سڑ جانے والے جسم کو دوبارہ اسی حالت میں نہیں پلٹا سکتا۔ تو جو بھی خداوند عالم کے عاجز ہونے کا قائل ہے وہ نعوذ باللہ کفر کی منزل پر ہے۔ تو لہذا اولاً تو یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ روایات جھوٹی ہیں، نہیں، روایات جھوٹی نہیں ہیں، ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ روایات پہنچی ہے کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رجعت جو ہے وہ ثابت ہے۔
عقیدہ رجعت قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، ہم تو ان دونوں مناقشوں کو قبول کرتے نہیں ہیں۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَةِ الْمُنَاقَشَتَيْنِ نُسَلِّمُ، ہم تسلیم کر لیتے ہیں آپ کی بات کہ یہ دونوں مناقشے صحیح ہیں۔ فَإِنَّهُ، اگر آپ کی بات ہم مانیں تب بھی مشکل کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْاعْتِقَادُ بِهَا بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الشَّنَاعَةِ الَّتِي حَوَّلَهَا خُصُومُ الشِّیَّةِ، کہتے ہیں کہ ان دونوں مناقشوں کے صحیح ہو جانے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ عقیدہ رجعت پر اعتقاد رکھنا، فرماتے ہیں یہ اتنا معتبر نہیں رہ جاتا کہ پھر جو بھی عقیدہ رجعت پر اعتقاد رکھے تو اس پر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، بہذہ درجہ، یعنی اس درجے پر پہنچ جائے کہ من الشناعت، کہ تان و تشنیع کی جائے، التی حولھا خصوم الشیعہ، جس طرح کے شیعہ کے جو مد مقابل لوگ ہیں انہوں نے طرح طرح کے شیعوں پر حملے کیے ہیں۔ اگر آپ کے ان دونوں مناقشوں کو ہم تسلیم کر بھی لیں پھر بھی فرماتے ہیں کہ عقیدہ رجعت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ اس درجے پر پہنچا ہوا نہیں ہے کہ عقیدہ رجعت رکھنے والوں پر طعن و تشنیع کی جائے، جس طرح کے شیعہ کے جو مد مقابل اور شیعہ کے جو دشمن ہیں انہوں نے طرح طرح کے عقیدہ رجعت رکھنے کی وجہ سے حملے کیے ہیں۔ کہتے کیسے آپ شیعہ کو کی طعن و تشنیع کر سکتے ہیں عقیدہ رجعت رکھنے کی وجہ سے؟ وَكَمْ مِن مُعْتَقِدَاتٍ لِبَاقِي طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ هِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُسْتَحِيلَةِ، آپ کیسے عقیدہ رجعت رکھنے کی وجہ سے، ایک عقیدہ رجعت کی وجہ سے کیسے آپ شیعوں پر مختلف قسم کے طعن و تشنیع کے حملے کر سکتے ہیں، جبکہ باقی مسلمانوں کے کتنے ایسے عقیدے ہیں ہی من الامور المستحیلۃ، کہ جو عقیدے ایسے ہیں کہ جو محال ہیں عقلاً، جن پر عقیدہ رکھنا عقلاً محال ہے، عقل ان امور کو تسلیم نہیں کرتی ہے، عقلاً وہ امور محال ہیں، او التی لم یثبت فیہا نص صحیح، یا ایسے عقیدے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی صحیح طریقے سے نص جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی، یعنی ایسی کلام ثابت نہیں ہوئی کہ جو اس عقیدے کو جو ہے وہ درست ثابت کرے۔ وَلَكِنَّهَا لَمْ تُوجِبْ تَكْفِيرًا وَخُرُوجًا عَنِ الْإِسْلَامِ، اس کے باوجود ہم شیعہ خیر البریہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر باقی مسلمان جو ہیں ایسے عقائد کے قائل ہو جاتے ہیں کہ جو مستحیل ہوا کرتے ہیں عقلاً، یا جن کے بارے میں صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث سے نص ثابت نہیں ہوئی، ہم شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے عقیدے رکھنا انہیں کفر کی منزل تک نہیں پہنچاتا اور اسلام کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔ یہ تو ہم شیعہ خیر البریہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ہماری اگر آپ ہماری وسعت قلبی دیکھیں تو ہم اس طرح جو ہے وہ وسیع القلب لوگ ہیں کہ جب کلمتین کا جو ہے وہ آپ نے ایک اقرار کر دیا ہے تو کچھ مستحیل امور کی وجہ سے پھر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے ایک عقیدہ رجعت رکھا ہے کہ جو عقلاً جو ہے وہ مستحیل نہیں ہے، روایات بھی صحیح ہیں، اس کے باوجود بھی بعض جو شیعہ کے دشمن ہیں وہ اس عقیدہ کی وجہ سے شیعوں پر طعن و تشنیع کے حملے کرتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ وَلِذَالِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ایسے اعتقادات ہیں مسلمانوں میں کہ جو عقلاً محال ہیں یا جن کے بارے میں کوئی قرآن اور حدیث سے نص ثابت نہیں ہے، ان کی بہت سی مثالیں ہیں۔ منہا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ الاعتقاد بجواز سہو النبی او نسیانہ، یہ اعتقاد رکھنا کہ نبی جو ہے وہ بھول سکتا ہے،
نبی گناہ کر سکتا ہے، العیاذ باللہ من ذالک۔ ہم شیعہ خیر البریہ کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، جبکہ مسلمانوں میں سے بعض ایسے فرق ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی شیعہ لوگ انہیں جو ہے وہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ وَمِنْهَا الْاعْتِقَادُ بِقِدَمِ الْقُرْآنِ، انہی میں سے کیا ہے اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ قرآن قدیم ہے۔ ہاں، قرآن کا قدیم ہونا فرماتے یہ ایسی بات ہے کہ جو عقلاً مستحیل ہے، اس لیے کہ قدیم فقط اللہ کی ذات ہے، تو اس سے تعدد القدم لازم آئے گا جو عقلاً مستحیل ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض مسلمانوں نے یہ عقیدہ رکھا، اس کے باوجود بھی مذہب تشیع نے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ وَمِنْهَا الْقَوْلُ بِالْوَعِيدِ، اسی طریقے سے وعید کا قول کہ بھائی جو ہے وہ کیا کہ بس ائمہ انبیاء جو ہے وہ ڈرانے کے لیے آئے تھے بس۔ وَمِنْهَا الاعتقاد، نہیں، جبکہ انبیاء جہاں ڈرانے کے لیے آئے ہیں وہاں بشارت دینے کے لیے بھی آئے ہیں۔ وَمِنْهَا الاعتقاد بِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُسْ عَلَى خَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِهِ، اور یہ اعتقاد رکھنا کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے بعد کسی بھی خلیفہ کو منتخب نہیں کیا، یہ ایسی بات ہے جو عقلاً مستحیل ہے، عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اتنے اعتقادات کہ جو عقلاً مستحیل ہے، جن کے بارے میں کوئی صحیح روایت وارد نہیں ہوئی ہے، اتنے اعتقادات رکھنے کے باوجود بھی ہم شیعہ خیر البریہ ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، انہیں اسلام سے خارج نہیں کرتے، تو پھر شیعہ کے مقابلے میں آنے والے بعض مسلمانوں کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ ایک عقیدہ رجعت کی بنا پر مذہب تشیع کو طعن و تشنیع کا مورد قرار دیں اور پھر مذہب تشیع پر کفر کے فتوے لگائیں؟ یہ جداً ناانصافی ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے الا ان هاتین المناقشتین لا اساس لهما من الصحت، ہاں یہ جو دو مناقشے آپ نے کیے ہیں نا کہ رجعت کا عقیدہ جو ہے اس کا واقع ہونا محال ہے، رجعت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ جھوٹی ہیں، یہ دونوں مناقشے کہتے ہیں کہ کسی حوالے سے بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا اساس لهما من الصحت، صحت یعنی ان کا صحیح ہونا اصلاً ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ دو مناقشے صحیح ہے۔ اما ان الرجعت مستحیلۃ، ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کا یہ کہنا کہ رجعت جو ہے نا وہ مستحیل ہے، کیسے؟ فقد قلنا انہا من نوع البعث والمعاد الجسمانی، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں بھائی رجعت تناسخ نہیں ہے، بلکہ رجعت جو ہے یہ بعث اور معاد جسمانی کی ایک قسم ہے۔ اسے تب آپ مستحیل کہیں جب بعث اور معاد جسمانی خود مستحیل ہو، جب بعث اور معاد جسمانی جو ہے اس کا ثابت ہونا تمام مسلمانوں کے ہاں درست ہے اور وہ مستحیل نہیں ہے، تو پھر بتائیں رجعت کیسے جو ہے اس کا واقع ہونا مستحیل ہو سکتا ہے؟ غیر انہا، الا مگر یہ کہ انہا بعث موقوت فی الدنیا، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ رجعت جو ہے بعث جسمانی کی ایک قسم ہے، یہ ایسی بعث ہے، ایسا پلٹنا ہے موقوتاً فی الدنیا جو دنیا میں وقتی طور پر ہے، کہ جس کی ایک خاص مدت معین ہے، جس طرح کہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے درس میں ذکر کیا تھا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو بھی جو میدان کربلا میں شہید کیے گئے تھے ظلم و جور کے ساتھ، انہیں اس دنیا میں ان کے اجسام طاہرہ کے ساتھ پلٹایا جائے گا، اور وہ لوگ کہ جو ظلم کرنے والے تھے یزید اور شمر اور ابن زیاد اور پسر سعد جیسے ملعون، انہیں بھی اس دنیا میں پلٹایا جائے گا۔ پھر ان ہستیوں کو
کہ جنہیں غربت کے عالم میں شہید کیا گیا، اللہ انہیں سلطنت عطا کرے گا، اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح کہ جنہیں ہم نے ظلم و جور سے شہید کیا تھا آج ان کی پوری دنیا میں حکومت ہے۔ تو لہذا بعث جسمانی کی یہ نوع ہے رجعت، کہ دنیا میں جس کا فترہ کیا ہے، محدد ہے کہ جناب امام حسین 1000 سال تک جو ہے وہ زمانہ رجعت گزاریں گے، اور اس کے بعد طبعی موت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ انہا بعث موقوت فی الدنیا، یہ بعث ہے مگر کیا ہے، دنیا میں یہ وقتی ہے، مدت ہے اس کی۔ والدلیل علی امکان البعث دلیل علی امکانہا، بھائی کیا دلیل ہے ہمارے پاس رجعت پر؟ کہتے ہیں رجعت کے صحیح ہونے پر وہی دلیل ہے جو بعث جسمانی کے، جو معاد جسمانی کے ممکن ہونے پر دلیل ہے۔ آپ کہیں کہ رجعت ممکن کیسے ہے؟ بھئی رجعت کے ممکن ہونے پر وہی دلیل ہے جو بعث جسمانی اور معاد جسمانی کے ممکن ہونے پر دلیل ہے۔ اگر آپ رجعت کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو پہلے معاد جسمانی کا انکار کریں، کر کے تو دکھائیں معاد جسمانی کا انکار۔ جو معاد جسمانی کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ وَلَا سَبَبَ لِاسْتِغْرَابِهَا الا انہا امر غیر معہود لنا فیما الفناہ فی حیاتنا، کہتے ہیں یہاں مستغرب اور پریشان اور حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا سبب الاستغرابها، عقیدہ رجعت میں حیران ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، الا ایک سبب نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے آپ لوگ عقیدہ رجعت کو کیوں تسلیم نہیں کر رہے؟ فرماتے اس لیے کہ انہا امر غیر معہود لنا فیما الفناہ فی حیاتنا الدنیا، وجہ یہ ہے کہ رجعت کا عقیدہ آپ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری زندگی میں گزرا نہیں ہے جو ہم نے اس دنیا میں فترہ گزارا ہے، یعنی جتنا ہم نے اس اپنی دنیا کی زندگی میں زندگی جو گزاری ہے، جو زمانہ ہم نے گزارا ہے، اس میں ہم نے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں دیکھا کہ کوئی مر جانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ پلٹا ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک یہ ایک حیران کن بات نظر آ رہی ہے، حیران کن بات ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالی مر جانے کے بعد جو ہے وہ دنیا میں پلٹائے گا، جبکہ جب ہم تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ معاد جسمانی کی قسم ہے، تو جس طرح معاد جسمانی کے بارے میں عقیدہ رکھنا درست ہے، اسی طرح رجعت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ درست ہے۔ وَلَا نَعْرِفُ مِنْ أَسْبَابِهَا أَوْ مَوَانِعِهَا مَا يُقَرِّبُهَا إِلَىٰ اعْتِرَافِنَا وَيُبْعِدُهَا، کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے رجعت کے اسباب کیا ہیں، او موانعها ما يقربها الى اعترافنا ويبعدها، اور ہمیں معرفت نہیں ہے کہ اس کے موانع کیا ہے، عقیدہ رجعت کو نہ ماننے کے کون کون سے موانع ہیں کہ جو ہمیں منع کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم اعتراف کر لیں اس عقیدہ کی، یا اس عقیدہ کو ماننے سے اس عقیدہ کے قریب ہونے سے اور اس عقیدہ کے ماننے سے جو چیز ہمیں دور کر رہی ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وَخِيَالُ الْإِنسَانِ لَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ أَن يَتَقَبَّلَ تصدیق ما لم یعلفہ، اور انسان کا جو خیال ہے، انسان کا جو ذہن ہے، وہ اتنی جلدی اتنی آسان نہیں ہوتا ہے اس پر، یعنی وخیال الانسان لا یسال علیہ، اور انسان کا جو ذہن ہے نا، یہاں خیال بمعنی ذہن، اور انسان کا ذہن کیا کہتے ہیں کہ آسان نہیں ہوتا انسان کے ذہن پر یہ بات کیا کہ ان یتقبلا تصدیق ما لم یعلفہ، کہ وہ قبول کر لے اس کی تصدیق کو کہ جس سے وہ مألوف اور مانوس نہ ہو،
واقعا جس سے انسان معلوف اور مانوس نہیں ہوتا اس کو قبول کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے تو اللہ نے قرآن کریم میں مومنین کی علامات میں سے قرار دے دیا وَالْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اور مومن کیا ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَذَلِكَ كَمَنْ يَسْتَغْرِبُ بِالْبَعْثِ، کہتے ہیں رجعت پر کے عقیدہ پر حیران ہونے والا ایسے ہے کہ جیسے اس نے بعث کے عقیدہ پر جو ہے وہ حیرانگی کو ظاہر کیا ہو۔ فَيَقُولُ، اور یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جس کی حکایت قرآن نے ذکر کی ہے، مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ مٹی ہو چکی ہوں گی۔ فَيُقَالُ لَهُ، تو اسے یہ جواب دیا جائے گا يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، بھائی اس کو وہی زندہ کرے گا کہ جس نے ان ہڈیوں کو پہلے بنایا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ اپنی ہر مخلوق کے حوالے سے خدا جانتا ہے۔ صحیح، تو معلوم ہوا کہ ہمیں جس طرح معاد جسمانی کے حوالے سے خدا جواب دے رہا ہے، رجعت کے حوالے سے بھی وہی جواب ہوگا۔ بقیہ مطلب کو آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔